منیر صاحب، آپ شعر ہے کل دیکھا ایک آدمی اٹا سفر کی دھول میں، گم تھا اپنے آپ میں جیسے خوشبو پھول میں. یہ وہ شعر ہے جس سے آپ کا تصور بنتا ہے آپ کی شاعری سے، اور آپ کی شاعری کی فضا اتنی خوبصورت، اتنی پراسرار اور اتنی خوابناک ہے کہ پوری اردو شاعری میں اس کی مثال نہیں ملتی. جیسے نکلا جو چاند آئی مہکتے سے منیر، میرے سوا بھی باغ میں کوئی ضرور. ایک عجیب پراسراریت ہے. مجید امجد مرحوم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ فضا آپ کی افتاد طبع اور آپ کی زندگی کے واقعات کی وجہ سے. خود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فضا کس طرح کریٹ ہوئی؟ یہ ایک عجیب واقعی پراسرار عمل ہے. اس کے بارے میں کچھ وضاحتیں نہیں کی جا سکتی. میرا خیال ہے یہ کچھ ہو جاتا ہے خود بخود ہی. تقدیر کوئی مقسوم یہی تھا. بیان کرنے کو تو بے شمار باتیں ہیں کہ جن جن واردات سے ہم گزرے، کیا کیا تجربات ہوئے، تو سبھی کے ساتھ بیتتے ہیں میرا خیال ہے. لیکن مختلف ایک ٹیمپرامنٹس بن جاتے ہیں تو ان پر رد عمل اور طرح کا مرتب ہوتا ہے، تو اظہار بھی مختلف ذرا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کچھ اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی میرا خیال ہے. بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دیو مالائی شہر ہے اور بس ہم کچھ خاص آپ کے الگ سمبلز ہیں، اپنے ہی امیجز ہیں، اور ہم ایک پراسرار دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. جو پراسرار بھی ہے لیکن کچھ جانی پہچانی بھی ہے. جی، ایک نون اور ان نون دونوں، کچھ معلوم اور نامعلوم دونوں کچھ آپس میں جڑے ہوئے سے لگتے ہیں. میرا خیال ہے جتنا اب آپ جیسے تنقید نگار حضرات یا خواتین جب یہ باتیں کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ بھی ہے. ایک اچھا ایک بہتر نکات جو بات کرتا ہے، کچھ دیر ہم اس رہتے ہیں ان خیالوں میں کہ یار اسی طرح ہوا ہوگا. انتظار حسین نے لکھا ہے. اب آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، دہلی میں بھی مجھ سے یہی سوال کیا گیا. کوئی شمیم منفی صاحب ہیں وہاں پر کہ یہ کیسے ہوا، یہی سوال تھا. میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، کوئی زندگی کا سٹائل ایسا رہا اور جو ہم پر بیتا وہ تو جیسے ہر آدمی پر وہی کچھ بیتتا ہے. بس کہہ دینے کا اور فیل کرنے کا، محسوس کرنے کا کچھ ایسا. یہ کوئی غیب کی طرف سے ایسا ہوا، کوئی تقدیر میں تھا، کچھ چن لیے گئے تھے جیسے. آپ کے ہاں زندگی کی بعض بڑی خوبصورت تصویریں ملتی ہیں، جیسے کہ آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں. یہ احساس زیاں، رائے گانی کا احساس ساتھ ہی ساتھ کیوں منیر صاحب؟ یہ تو ہر لکھنے والے کے ساتھ، جو سوچنے والے آدمی کے ساتھ، جو فکر کرنے والا آدمی ہے، جو کسی آئیڈیل تو کبھی مٹیریلائز ہوا ہی کم ہے، جو اس کی تلاش میں ہے، یہ رائے گانی کا احساس تو تمہاری شاعری میں بھی آتا ہے. مگر زندگی کے بارے میں ویسے آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت پازیٹو، اتنے رنگ ہم اکٹھے دیکھتے ہیں زندگی کے آپ کی شاعری میں اتنے شاید کسی شاعر کے. جب تم بہت زیادہ خوش ہوتی ہو تو پھر ایک انت پر ایک ملال کی کیفیت آتی ہے کبھی میرے خیال آتی ہے. تو یہی ہے، دونوں رنگوں سے مل کر ہم بنے ہیں. ہمارے تصورات، ہمارا معاشرے میں چلن، دونوں ہی رنگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ان رنگوں کو بیان کرنے کے لیے یہ جو دو کیفیتیں آپ نے بیان کی، کچھ سمبلس آپ کے یہاں شاعری میں ملتے ہیں اور بار بار آپ ان کو دہراتے ہیں، جیسے ہوا، شام، جنگل. اس کی کوئی خاص وجہ آپ کچھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو ان سے؟ کیا پتہ نہیں، یہ خود بخود ہی آ گیا کہیں سے. اچھا، ہوا کہیں خود بخود آ گئی، شام خود بخود ہی آ گئی. ہو سکتا ہے میرے جو تجربات تھے لڑکپن کے، بچپن کے، یا جو میرے
ایک کو پیمائیاں یا سہرا نوردیاں یا اس طرح کے خالی جگہوں میں جنگلوں میں پھرنے کا ایک جو مجھے موقع ملا. وہ ڈاکٹر اجمل نے کیا بات کہی تھی شہر کے حوالے سے کہ شہر کوئی ان کا خیال وہ حابیل اور قابیل کی انہوں نے داستان آپ کو سنائی تھی اور آپ سے پوچھا تھا کہ تم نے شہر جو ہے اس کا سمبل کیوں بہت زیادہ استعمال کیا؟ وہ کیا واقعہ؟ وہ مجھے بھول جاتی ہیں باتیں. کئی دفعہ ایک اب جو ڈائلاگ ہو رہا ہے اس میں کچھ باتیں مجھے یاد رہیں گی, کچھ میں بھول جاؤں گا. شاعر کا تصور جو ہے اس کا ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ ایک شہر جو موجود ہے وہ مجھے اس سے میں کوئی بہتر شہر میں رہنا پسند کرتا ہوں جہاں ان لوگوں سے بہتر لوگ موجود ہوں. یہ معاشرہ جس کی وجہ سے میں ملال میں آتا ہوں, غمزدہ ہوتا ہوں, یہ نہ رہے, اس کی جگہ کوئی اور ایک شہر لے لے. ایک شہر کی نفی ہے, اس میں ایک شہر کا اثبات ہے. ایک جو شہر تنگی دے رہا ہے جس میں میرے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہیں جن کی شاید میں نمائندگی ایک سطح پر کر رہا ہوں, وہ دکھی ہیں ایک شہر میں, اور دکھ ایک حد تک برداشت ہوتا ہے, اس کے بعد جی چاہتا ہے یہ شہر بدل جائے. شہر سنگ دل کو جلا کبھی یہ ایکسپریشن بھی ایک جلال میں آ کر ایسا بھی آیا, اور ایک نگر ایسا بس جائے جس میں نفرت کہیں نہ ہو, یہ بھی آیا. آپس میں دھوکہ کرنے کی, ظلم کی طاقت کہیں نہ ہو, اس کے مکی ہوں اور طرح کے, مسکن اور طرح کے ہوں, اس کی ہوائیں اور طرح کی, گلشن اور طرح کے ہوں, ایسا بھی آیا. اچھا, آپ کے ہاں جو ایک اور خاص ایلیمنٹ جو ہمیں بہت اپنی طرف کھینچتا ہے وہ حیرت ہے, اور یہ حیرت ویسے تو سوالات اٹھائے جاتے رہے, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے, لیکن آپ کے یہاں بچے کی سی حیرت ہے. اس بچے کو آپ نے اب تک کیسے اتنا ہی معصوم اور فریش کیسے رکھا؟ بڑی مکروہ دنیا ہے آپ کہتے ہیں. یہ پتہ نہیں, کوئی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. میری ایک نظم ہے ویسے, اللہ کی طرف سے گن کی حفاظت, پنجابی کی نظم ہے. اللہ والوں گن دی حفاظت, وہ کچھ کرتا رہتا ہے, اللہ والوں کچھ ہوتا رہتا ہے کہ ایک گنی آدمی کی کہ جوہر جو اس نے بھیجا ہے دنیا میں, اس کی جیسے حفاظت بھی انہی کے ذمہ ہے. اچھا میری صاحب, آپ کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں شروع سے تیز ہوا تنہا پھول جنگل میں دھنک, تو ایک جو فضا ہمیں ملتی ہے اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ فطرت کے جلال و جمال سے آپ اس سے ظاہر متاثر بھی ہوتے ہیں, ہیبت بھی ہے, وہ سارا عمل اس سے آپ گزرتے ہیں. جب دشمنوں کے درمیان شام تک آتے ہیں تو ایک عجیب ہے اس میں سلسلہ جو کہ دشمنی کا رشتہ زندگی سے زیادہ لگتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ وہ کچھ میں کبھی کہتا ہوں کہ یہ کتابیں میری منزلیں ہیں. ایک جسمانی طور پر, روحانی طور پر ایک جیسے منازل سے ہم گزرے, انہی منزلوں کا بیان ہے یہ. تیز ہوا تنہا پھول میں کوئی اور طرح کی واردات تھی, اس کے بعد جنگل میں دھنک, دوسری کتاب میری جنگل میں دھنک ہے, وہاں تک کچھ اور تھا, رنگ اس میں اور طرح کے ہیں, اس میں کچھ اظہار کچھ اور طرح کا ہے. دشمنوں کے درمیان شام میں بدل گیا, ماہ منیر میں ذرا تھوڑی سی کشادگی اور وسعت اور طرح کا ہوا. وہی کہ جن منازل سے ہم گزرے ان میں ان کو ہجر, وصال, نفرت, محبت, بے شمار یہاں کے جو جس معاشرے میں ہم اس کے عمل رد عمل میں کیا کچھ بیان کر گئے. یہ میرا خیال وہی ہے کہ ہم مختلف ادوار میں سے گزرے, ان میں تجربات جیسے ہوئے. مرزا صاحب آپ کے یہاں ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب آپ نے شعر لکھنا شروع کیا وہ اور زمانہ تھا اور موسم تھے, اور اس میں کوئی ہر شاعر یا شاعروں کی اکثریت کسی نہ کسی نظریے یا مسلک سے منسلک ہونا ضروری سمجھتی تھی. آپ کی شاعری جو ہے وہ پیور پوئٹری,
جس کو شعر، خالص ادب، خالص شاعری کہتے ہیں. تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے بھی کسی کیمپ میں چلے جانا چاہیے؟ یہ اندر کی جیسے پوئٹک کنوکشن کی کمزوری ایسا کرواتی ہے. کمزور آدمی ایک جس کے اندر شعری ارج کمزور ہے، تخلیقی جذبہ اس کو چھوٹی چھوٹی پناہ گاہیں کی طرف جانے کا ایک اشارہ کرتا ہے. تو آپ نظریاتی میں نے شاعری کبھی کو کیا کچھ کہیں گے؟ نظریاتی شاعری ایسا ہی ہے جیسے ایک نون فلسفیز کو ورسیفائی کرنا بھی تو شاعری نہیں ہے ایک سطح پر کہ ایک اچھا نظریہ ہے، ایک انسانی بہبود اس کی بنیاد ہے، اس کو ورسیفائی کرنا، اس کے بارے میں ایک معلوم فلسفے کو بیان کرنا بھی اچھی ڈھنگ سے، وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن شاعری اور چیز ہے، یہ تو کہیں نامعلوم میں جا کر کوئی نئی چیز معلوم بھی آئے گا تو معلوم ہوگا کہیں نامعلوم سے ہو کر آیا ہے، اس کی شکل بدل جائے گی، اس کا کچھ میک اپ بدل جائے گا، کچھ اور طریقے میجک ٹچ اس میں آ جائے گا، اس کو تبدیل کر دیں. ہاں بالکل. اچھا، اس وقت اپنے میجک ٹچ کی آپ کیا چیزیں ہمیں دکھائیں گے؟ ایک نظم ہے سپنا آگے جاتا کیسے. چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا، بہت شجر تھے، تھوڑے گھر تھے جن کو تھا دوری نے گھیرا. اتنی بڑی تنہائی تھی جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا. بہت قدیم فراق تھا جس میں ایک مقرر حد سے آگے دیکھ نہ سکتا تھا دل میرا. ایک مقرر حد سے آگے. ایک بہت قدیم فراق تھا جس میں ایک مقرر حد سے آگے سوچ نہ سکتا تھا دل میرا. ایسی صورت میں پھر دل کو دھیان آتا کس خواب میں تیرا. راز جو حد سے باہر میں تھا اپنا آپ دکھاتا کیسے. سپنے کی بھی حد تھی آخر، سپنا آگے جاتا کیسے.